تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا عین اللہ کی اطاعت کی. ٹھیک، تو جو شخص جو امتی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فنا ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا اور ایک ہوتا ہے اطاعت میں اپنے آپ کو فنا کر دینا، جس کی اسٹینڈرڈ مثال صحابہ کرام ہے. اور صحابہ کرام جس کو اسٹینڈرڈ بناتے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق رسول میں اپنی تمام تر مرضیات، اپنی تمام تر خواہشات آپ نے ختم کر دی تھی، اپنی عادت، اپنا اعتبار، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا لیے. تو وہ جسے کہتے ہیں فنا فی الرسول ہو جانا. تو فنا فی الرسول کا فیض جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس سے ہمیں ملتا ہے، فنا فی الرسول ہونے کا، کہ اطاعت رسول اللہ کیسے کرنی ہے. پھر وہاں نفع نقصان کی بات، وہ شائبہ بھی نہیں آتا کہ اگر میں حضور نے فرمایا ایسے کرو تو نقصان نفع ہوگا کہ نہیں. شائبہ اسے کہتے ہیں نا، خیال کا آ جانا، وہاں یہ بھی نہیں پایا جاتا. یہ پھر وہ مقام ہوتا ہے، پھر بس اپنی مرضی ختم، عقل اپنی ہوتی ہے، سوچ رسول اللہ کی ہوتی ہے. یعنی اپنی عقل کو آپ جب گروی رکھ دیں نا کہ بس اب پھر طریقت میں وہی اصول چلے آ رہے ہیں، طریقت میں وہی اصول چلے آ رہے ہیں کہ پیری مریدی کا جو رشتہ ہے کہ مرید اپنے آپ کو اس طرح حوالے کر دے، جیسے کہ امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مکتوبہ شریف میں کہ میت اپنے غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یعنی اپنا اختیار میت کا کچھ نہیں رہا، وہ غسل دینے والے کا سارا اختیار چلا گیا. یہ ایک مثال اس کی بڑی اچھی ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے. یعنی بنے گا، مثال یہ ہے کہ بنے گا تب جب اپنے اختیارات کو اپنے بنانے والے سنوارنے والے کے اختیار میں دے دے گا، تو اپنا نفع نقصان جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے دے گا.